تبلیغ کا کام تمہارے سپرد ہے، وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور آخر پر فرمایا کہ وہ سریع الحساب، کہ وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی حساب لینے میں آتا ہے تو فوراً لے لیتا ہے، یہ نہیں کہ فوری طور پر سزا دے دیتا ہے۔ جب فیصلہ کر لیا کہ حساب لینا ہے پھر فوری طور پر لیتا ہے، پھر اور دوسرے کاموں کی طرح نہیں، کہ کسی انسان کی طرح نہیں کہ یہ کام کر لوں، دو کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، اس کی سب تقدیریں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انا نات الارض ننقصها من اطرافها کے مضمون کو ایک دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَالْمَتَاعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ، بلکہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ عمر ان پر دراز ہو گئی، بس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا وہ پھر بھی غالب آ سکتے ہیں؟ بس اگر کسی قوم کی عمر لمبی ہو جائے یا ان کی طاقت کا عرصہ لمبا ہو جائے اور وہ اس وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ حالت ان کی دائمی رہنے والی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو لمبا عرصہ فائدہ پہنچایا ہے، بہت مال و متاع ان کے پاس تھا اور ہے، دولتیں بھی اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس طرف بھی نظر رکھو، اس طرف بھی دیکھو کہ پہلی قومیں بھی ختم ہو گئی تھیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور ان کی سرحدیں چھوٹی ہوتی رہیں۔ اب ماضی قریب میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین قوموں کی حکومتیں جو تھیں بہت پھیلی ہوئی تھیں، انگلستان کی حکومتیں بھی کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، سرحدیں مختلف ممالک میں، اور پھر وہ چھوٹی ہوتی چلی گئیں، کئی ملک آزاد ہوئے اور نئے ملک وجود میں آئے۔ روس کس قدر وسیع رقبے پر پھیل گیا تھا، لیکن اب وہاں بھی آزاد ریاستوں کا قیام ہو گیا۔ یہی تقدیر کسی وقت امریکہ کے ساتھ بھی دہرائی جائے گی۔ اسی طرح جب یہ بڑے ملک محفوظ نہیں تو چھوٹے ملک جو ہیں وہ کس بات پر اپنا بھروسہ کر رہے ہیں، ان کی اسمبلیاں کس طاقت پر زوم لیے بیٹھی ہیں، کیے بیٹھی ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کے لیے خوشخبری ہے، حقیقی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مسیح محمدی کی آمد کے ساتھ اسلام نے دنیا کے کناروں تک پھیلنا ہے اور پھیل رہا ہے۔ بس ہماری تبلیغ تو ایک معمولی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک دن آ کر رہے گا، لیکن محبت اور پیار کے پیغام سے اور دعاؤں سے، یہی ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے کام۔ باقی خدائی تقدیر کس طرح فیصلہ کرے گی یا کر رہی ہے، یہ بھی ہم ہر روز اس کے کچھ جھلکیاں دنیا پر آفات کے آنے سے دیکھ رہے ہیں، زلزلے، طوفان، تباہیاں، یہ سب جو ہیں یہ بھی ایک تقدیر کا چکر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کاش کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کا حصہ بننے کے لیے کہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا ہے، اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دکھانا ہے، آپ کی جماعت کا حصہ بنے اور آپ کے مددگار بنے،
اور مخالفتیں ترک کر دیں۔ اس زمانے میں بھی جو آفات آ رہی ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں ہیں۔ بعض سوال کرتے ہیں لوگ کہ مخالفتیں تو ائمۃ الکفر کر رہے ہیں یا بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، اور آفات سے بیچارے غریب مارے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب دیا ہوا ہے، آپ کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غرض عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کسی صادق کی حد سے زیادہ تکذیب کی جائے یا اس کو ستایا جائے تو دنیا میں طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں یہی بیان فرماتی ہیں، اور قرآن شریف بھی یہی فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی تکذیب کی وجہ سے مصر کے ملک پر طرح طرح کی آفات نازل ہوئیں، جوئیں برسیں، مینڈکیں برسیں، خون برسا اور عام قحط پڑا، حالانکہ ملک مصر کے دور دور کے باشندوں کو حضرت موسیٰ کی خبر بھی نہ تھی، اور نہ ان کا اس میں کچھ گناہ تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ تمام مصریوں کے پلوٹھے بچے مارے گئے، اور فرعون ایک مدت تک ان آفات سے محفوظ تھا، اور جو محض بے خبر تھے وہ پہلے مارے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب سے قتل کرنا چاہا تھا ان کا تو بال بھی بیکا نہ ہوا، اور وہ آرام سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن 40 برس بعد جب وہ صدی گزرنے پر تھی تو تیتوس رومی کے ہاتھ سے ہزاروں یہودی قتل کیے گئے اور طاعون بھی پڑی، اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ عذاب محض حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تھا۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت میں 7 برس کا قحط پڑا، اور اکثر اس قحط میں غریب ہی مارے گئے، اور بڑے بڑے سردار فتنہ انگیز جو دکھ دینے والے تھے مدت تک عذاب سے بچے رہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کی تکذیب کی جاتی ہے تو طرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، جن میں اکثر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا اس تکذیب سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ائمۃ الکفر پکڑے جاتے ہیں، اور سب سے آخر بڑے شریروں کا وقت آتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، یعنی ہم آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے جاتے ہیں۔ اس میرے بیان میں ان نادانوں کے اعتراضات کا جواب آ گیا ہے جو کہتے ہیں کہ تکفیر تو مولویوں نے کی تھی، اور غریب آدمی طاعون سے مارے گئے، اور کانگڑے اور بھاگسوں کے پہاڑ کے 100 آدمی زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سی تکذیب کی تھی؟ سو یاد رہے کہ جب خدا کے کسی مرسل کی تکذیب کی جاتی ہے، خواہ وہ تکذیب کوئی خاص قوم کرے یا کسی خاص حصہ زمین میں ہو، مگر خدا تعالیٰ کی غیرت عام عذاب نازل کرتی ہے، اور آسمان سے عام طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل شریر پیچھے سے پکڑے جاتے ہیں جو اصل مبدا فساد ہوتے ہیں، جیسا کہ ان قہری نشانوں سے جو حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے دکھلائے۔ فرعون کا کچھ نقصان نہ ہوا، صرف غریب مارے گئے، لیکن آخرکار خدا نے فرعون کو اس کے لشکر کے غرق کیا۔ یہ سنت اللہ ہے جس سے کوئی واقف کار انکار نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں چلی میں بھی جو زلزلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہیٹی میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا، جو چلی میں آنے والا زلزلہ اس سے 64 گنا زیادہ تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں
یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں ہی ہے. ہاں ایک اقتباس پچھلے حصے کا اور تھا، کیوں آتے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تعاون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور عمراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالف ابھی تک بچے ہوئے ہیں. فرمایا لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچا رہا. چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ نات الارض ننقصھا من اطرافھا، یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں. اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے.